ایک عام سا انسان 18,000 سے 18 ارب کا مالک کیسے بنا؟ یہ کہانی آپ نے آخر تک ضرور دیکھنی، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ کہانی ہے فیصل آباد کے ایک بلینئر سیٹ کی، جس کا سب کچھ آلموسٹ ختم ہو گیا تھا۔ گھر میں فاقے چل رہے تھے، لیکن پھر اللہ پاک نے اس کے دن پھیر دیے۔ 18,000 سے اس نے دوبارہ کاروبار شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس شخص کی زندگی کیسے بدلی، اس کے کیا احساسات تھے، اس شخص نے بتایا کہ ایک دن میں نے قدرت کے راز کو پا لیا۔ قدرت کا راز ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یہ نعمت انسان کو چند لمحوں کے لیے پاگل کر دیتی ہے۔ میری بھی بالکل ایسی ہی کیفیت تھی، میں نیم پاگل ہو چکا تھا، میں لمبے کہہ لگا رہا تھا اور لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ میرے گھر والے پریشان ہو گئے، انہیں لگ رہا تھا کہ مجھے نقصانات، دکھوں، خرابیوں اور پریشانیوں نے پاگل کر دیا ہے، میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اگر آپ اس وقت مجھے دیکھتے تو آپ بھی سمجھتے کہ میں اس وقت ارشمیدس، آئنسٹائن، نیوٹن اور لوئی پاسچر تھا۔ میں سیدھا گھر آیا، وضو کیا اور سجدے میں گر گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، شرک اور گناہوں کی معافی مانگی، اور تب تک سجدے میں پڑا رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہ کر دیا۔ جب وہ شخص کہانی یہ سنا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بار بار ٹشو سے آنکھیں صاف کرتا، اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ تھا، مجھے صرف اس کے 2 الفاظ سنائی دی، اللہ اور شکر۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کو معاف کر دیا ہے؟ وہ شخص رکا اور مسکرانے لگا۔ اس شخص کی مسکراہٹ بارش کے بعد دھوپ جیسی تھی، تازہ، نکھری اور چمکدار۔ اس شخص نے کہا کہ انسان کا دل اللہ پاک کا مرکز ہوتا ہے۔ جب اللہ پاک ناراض ہوتا ہے تو آپ کو اپنے دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، جیسے کسی نے آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا ہو، اور جب تک یہ آپ ایسی کیفیت محسوس کریں، آپ سمجھ جائیں کہ اللہ پاک آپ سے ناراض ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوتا ہے تو آپ کے دل سے بوجھ ہٹ جاتا ہے۔ جب کسی نے آپ کے سینے پر بھاری پتھر اٹھا لیا ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے، اور آپ اپنے اندر سے اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ وہ رکا اور طویل سانس لیا، اس کا سانس ٹھنڈی چائے کی لمبی گھونٹ جیسا تھا۔ وہ سجدے سے اٹھا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کوئی ایسی چیز ہے جسے بیچ کر چند ہزار روپے مل سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی کی نظریں جو تھیں اس میں عجیب سا ایک تصوف تھا۔ وہ بالکل ٹھیک سوچ رہی تھی، کیونکہ پچھلے 6 ماہ میں گھر میں تمام چیزیں میں بیچ چکا تھا۔ میری بیوی نے اپنے ہاتھ سے سونے کی چوڑیاں اتار دیں اور میرے ہاتھ میں چپ چاپ رکھ دیں۔ میں بازار گیا اور چوڑیاں بیچ دیں، مجھے 22,000 روپے ملے۔ میں نے 3,000 روپے خیرات کیے، 19,000 روپے لے کر میں سوتر منڈی میں گیا۔ منڈی میں اس دن کرائسس، مندی چل رہی تھی۔ میں نے 3 لاکھ روپے کا دھاگا خریدا اور 18,000 روپیہ بیانہ ایڈوانس دے دیا۔ باقی رقم کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی۔ میں نے 1,000 کا کھانا خریدا اور گھر آ گیا۔ میں 15 سالوں سے کاروبار کر رہا تھا، ہر کاروبار کے بعد میں پریشان رہتا تھا، مجھے ہمیشہ نقصان کا ڈر لگا رہتا تھا، لیکن یہ میری زندگی کا پہلا سودا تھا جس میں شک اور اندیشے کے سانپ نے تھوڑا سا بھی مجھے نہیں ہلایا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ سودا مجھے پھر سے اپنے قدموں پر کھڑا کر دے گا۔ میں نے کھانا بچوں کے سامنے رکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ انہیں 3 دن بعد کھانا نصیب ہوا۔ ہم اطمینان سے سو گئے۔ اگلے دن حقیقتاً ایک ہمارے لیے نیا دن تھا۔ میرا مال گودام میں پڑا مہنگا ہو گیا تھا۔ مجھے اس دکاندار نے 25,000 منافع کی پیشکش کی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ شام تک یہ منافع لاکھ روپے ہوگا اور اگلے دن 1.5 لاکھ روپیہ۔ اب ذرا معائنہ کریں کہ میں نے صرف 18,000 روپیہ بیانہ دیا تھا اور مجھے 1.5 لاکھ روپے کا منافع ہوا۔ میں نے مال بیچ دیا، میں نے 10,000 خیرات کی، 2,000 کا کھانا لیا اور گھر آ گیا۔ اگلے دن میں نے 5 لاکھ کا کپڑا خریدا، میں نے 1 لاکھ روپے ایڈوانس دیا اور باقی رقم کی ادائیگی کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی۔ اس شخص نے کہا کہ تم یقین کرو گے مجھے اس سودے میں 2.5 لاکھ روپے بچے، مگر یہ منافع اصل منافع نہیں تھا، یہ میرا اصل منافع میرا کانٹریکٹ تھا۔ مجھ سے اگلے دن جینز بنانے والی ایک کمپنی نے کپڑے کا کانٹریکٹ کیا۔ اس کمپنی کو امریکہ سے جینز کا ایک بہت بڑا ٹھیکہ ملا تھا۔ میں نے 6 ماہ تک انہیں روزانہ کپڑا سلائی کرنا تھا اور وہ مجھے ایڈوانس رقم دیتے تھے اور میں انہیں روزانہ کپڑا سلائی کرتا تھا۔ اللہ پاک نے کرم کیا اور مجھے 1 مہینے میں اپنے قدموں پہ کھڑا کر دیا۔ میں نے اپنے قرضے ادا کرنا شروع کر دی اور اپنی بیوی کی چوڑیاں بھی واپس کر دیں، اور پھر سے
میں خوشحال ہو گیا اور آج میں فیصل آباد کا سب سے بڑا صنعت کار ہوں۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئے، ہمارے درمیان خاموشی کے کئی دور چلے، اس دوران وہ اپنے ہاتھ ملتے رہے اور آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ دوستو، وہ کہانی کا ایک دلچسپ کردار تھے۔ وہ لکھ پتی سے کک پتی بنے، محل سے فٹ پاتھ پر آئے اور دفتر کی ہر چیز بک گئی اور نوبت فاقوں تک آ گئی، لیکن انہوں نے دوبارہ سٹارٹ لیا اور ملک کے بڑے کاروباری بن گئے۔ میں نے ان سے وہ فارمولہ جاننا تھا جس نے انہیں 18,000 سے 18 لاکھ، پھر 18 کروڑ، پھر 18 ارب تک پہنچا دیا۔ میں ان سے یہ راز جاننا چاہتا تھا، لیکن ان پر رکت طاری تھی۔ وہ بار بار آنکھیں صاف کرتے تھے، ہاتھ ملتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ وہ کافی دیر تک ایسی کیفیت میں رہے، پھر گویا ہوئے کہ دراصل میں بھی اپنے برے وقت میں وہی غلطی کرنے والا تھا جو دنیا کے سارے لوگ کرتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں، جاننے والوں اور مخیر حضرات کے پاس جاتا تھا اور ان سے مدد مانگتا تھا۔ میرے بہت سے دوستوں اور رشتہ داروں نے مدد بھی کی، لیکن برے وقت میں مدد بھی بری ہی ثابت ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا اور جب بھی دیکھتے تو منہ موڑ کر راستہ بدل لیتے یا مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتے۔ میں ان کے رویے پر کڑتا تھا، لیکن ایک دن مجھے اپنا مسئلہ یاد آ گیا۔ میں قدرت کا راز جان گیا کہ اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے۔ جب میں مشکل میں مدد کے لیے کسی اور کے پاس جاتا ہوں تو اللہ پاک مائنڈ کر جاتا ہے اور میری سختی اور مشکلات میں اضافہ کر دیتا ہے کہ یہ شخص میرے پاس آنے کی بجائے لوگوں کی دہلیز پر جاتا ہے اور ان کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جان لیا کہ یہ مشکل اور مصیبت اللہ پاک کی طرف سے آئی ہے اور ہر مشکل میں صرف اللہ پاک ہی مدد کر سکتا ہے۔ جب تک میں اللہ پاک سے معافی نہیں مانگوں گا میری سختی کم نہیں ہوگی۔ چنانچہ میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا اور میرے سر سے مشکلات کی دھوپ ہٹ گئی۔ دوستوں، اس شخص نے نصیحت کی جو میرے بات ایک پلے بند گئی۔ جب بھی آپ یہ مشکل مصیبت آئے آپ کے اوپر، لوگوں کے پاس جانے کی بجائے اللہ پاک سے رجوع کریں۔ جب آپ لوگوں کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں تو اللہ پاک مائنڈ کر جاتا ہے اور آپ کی سختی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس لیے صرف اسی سے مدد مانگیں، یہ قدرت کا بہت بڑا راز ہے جو اللہ پاک نے مجھ پہ کرم کیا اور مجھ پہ یہ راز کھولا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات چاہے جتنے بھی خراب ہوں، مشکلات جتنی بھی زیادہ ہوں، ہر طرف سے مصیبتوں میں اگر آپ گھرے ہوئے ہوں، یقین کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، ہمیشہ اللہ پاک پہ پختہ یقین رکھیں۔